آج ہمارے سامنے نا ڈرامہ سیریل میں منٹو نہیں ہوں کہ یہ قسط پر لکھا گیا ایک تنقیدی جائزہ ہے۔ تو اس جائزے میں قسط کی کہانی، کردار اور جو مرکزی خیالات ہیں ان کا تجزیہ کیا گیا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ جائزہ ہمیں کیا کیا اہم باتیں بتاتا ہے اس قسط کے بارے میں۔ اچھا، یہ جائزہ فوراً ہمیں ایک طرح سے چونکا دینے والے منظر پر لے جاتا ہے۔ مطلب ایک کبوتر کی موت اور پھر کار پہ فائرنگ، اور یہیں سے وہ کہتے ہیں 70 سال پرانی خاندانی دشمنی شروع ہوتی ہے۔ 70 سال میں 218 جانیں، مطلب یہ تعداد ہی کافی خوفناک ہے۔ تو جائزہ اس پر کیا کہتا ہے؟ بالکل، دیکھیں جائزے میں نا یہ جو بظاہر معمولی واقعہ ہے، اسے ایک نسل در نسل چلنے والی تباہی کی علامت کے طور پر دکھایا گیا ہے۔ مطلب یہ صرف وہ قتل و غارت کی کہانی نہیں ہے، یہ اس گہرے جذباتی بوجھ کو سامنے لاتا ہے اور وہ اخلاقی سوال کہ بھئی یہ انتقام کا سلسلہ آخر روکے گا کیسے؟ اور وہ اسما کا کردار ہے نا، جس کے بیٹوں کی موت ہوئی، وہ جائزے کے مطابق اس انسانی المیے کی ایک جیتی جاگتی مثال ہے۔ تو ایک طرف تو یہ گہری پرانی دشمنی ہے جس کا سایہ ہر چیز پر ہے، لیکن جائزہ یہ بھی کہتا ہے کہ اسی ماحول میں ایک بالکل مختلف قوت بھی ہے۔ وہ ممل نامی کردار میں نظر آتی ہے۔ یونیورسٹی میں سگریٹ پینا، اپنی سیٹ پر اصرار کرنا، یہ تو بھائی سیدھی سیدھی روایت سے بغاوت لگتی ہے۔ جی، اور یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ جائزہ ممل کی اس بغاوت کو صرف کوئی ذاتی سرکشی نہیں سمجھتا، اسے جوڑا گیا ہے نئی نسل کی اس خواہش سے کہ وہ ماضی کے بوجھ سے آزاد ہونا چاہتی ہے۔ اور وہ پروفیسر والا معاملہ، جو پہلے تو ڈرے ہوئے ہیں مگر پھر امید کرتے ہیں کہ شاید تعلیم اس گینگسٹر خاندان کو بزنس فیملی میں بدل دے۔ اچھا۔ تو یہ تبدیلی کی امید ہے۔ علم گویا تشدد کے چکر کو توڑنے کا ایک ذریعہ بن کر سامنے آ رہا ہے۔ اور خاندان کے اندر بھی تو کھینچا تانی ہے۔ جائزے میں وہ ممل کی ماں اور پھپھو کے کرداروں کا ذکر ہے۔ ان میں تضاد ہے۔ ماں تو وہ بیٹی کو بچانا چاہ رہی ہے، جی بالکل، جبکہ پھپھو انتقام پر اکسا رہی ہیں۔ یہ تو مطلب دو نسلوں کا نظریاتی فرق صاف ظاہر ہے۔ یقیناً یہ جو کشمکش ہے نا، معافی بمقابلہ انتقام، یہ کہانی کا ایک اہم ستون ہے۔ اور وہ جو ایک منظر تھا ڈاکٹر اور کبوتر والا، جسے جائزہ کہتا ہے کہ ہلکا پھلکا ہے مگر گہرا، وہ بھی اسی طرف اشارہ کرتا ہے کہ یہ جو ظلم ہے، تکلیف ہے، اس کا دائرہ کتنا وسیع ہو سکتا ہے، انسانوں سے جانوروں تک۔ تو یہ تضاد کہانی کو زیادہ وہ پرتدار بناتا ہے۔ جائزے میں محبت کے موضوع پر بھی بات ہوئی ہے، لیکن یہ کوئی عام رومانوی کہانی نہیں۔ یہاں تو محبت، نفرت اور ماضی کی تلخ یادوں میں گندھی ہوئی ہے، اور اسے منٹو کے فلسفے سے جوڑا گیا ہے کہ عشق صرف چاہت نہیں بلکہ سماجی رکاوٹوں اور اپنی ذات کے اندر کی جنگ بھی ہے۔ کیا یہ ٹھیک سمجھا میں نے؟ بالکل ٹھیک۔ یہ جذباتی پیچیدگی جہاں محبت اور درد ایک ساتھ ہیں، واقعی منٹو کے کام کی یاد دلاتی ہے، اور جائزہ اس نقطے کو بہت خوبی سے سامنے لاتا ہے کہ انسانی رشتے کتنے الجھے ہوئے، کتنے گہرے ہو سکتے ہیں، خاص طور پر ایسے ماحول میں جہاں ہر طرف نفرت کا وہ راج ہو۔ اداکاری اور مکالموں کے حوالے سے بھی جائزے میں تعریف کی گئی ہے، خاص طور پر ممل کا کردار، اس کی دلیری اور پروفیسر کی وہ جھجک اور امید۔ کیا جائزے میں مکالموں کی کوئی خاص مثال دی گئی تھی یا بس عمومی بات ہے؟ نہیں، کوئی خاص مثال تو نہیں دی گئی، لیکن مجموعی طور پر یہ کہا گیا ہے کہ مکالمے ادبی معیار کے ہیں اور سوچنے پر مجبور کرتے ہیں، اور یہ کہ اداکاروں نے، خاص طور پر مرکزی کرداروں نے، ان پیچیدہ جذبات کو بڑی کامیابی سے پیش کیا ہے۔ تو مجموعی طور پر اگر دیکھیں تو اس جائزے سے یہ تاثر ملتا ہے کہ یہ قسط صرف ایک خاندانی دشمنی کی کہانی نہیں ہے، بلکہ اس میں جدید اور قدیم خیالات، تعلیم اور تشدد، محبت اور نفرت، ان سب کے درمیان جو ٹکراؤ ہے اسے بھی مہارت سے دکھایا گیا ہے۔ بالکل، خلاصہ یہی ہے کہ جائزے کی نظر میں یہ قسط حقیقت، تخیل اور سماجی شعور کا ایک بڑا مؤثر امتزاج ہے، اور ممل کا کردار وہ خاص طور پر اہم ہے۔ وہ اس نئی نسل کی علامت ہے جو ماضی کی زنجیریں توڑ کر آگے دیکھنا چاہتی ہے۔ تو اس جائزے کی روشنی میں ہم نے میں منٹو نہیں ہوں کہ اس قسط کے کئی اہم پہلوؤں کو سمجھا ہے، یعنی وہ گہری دشمنیاں،
نسلوں کا ٹکراؤ، تعلیم کی ممکنہ طاقت اور انسانی جذبات کی پیچیدگیاں۔ جی، اور جاتے جاتے ایک سوال جو یہ جائزہ ہمارے ذہنوں میں چھوڑ جاتا ہے وہ یہ ہے کہ کیا واقعی نئی نسل ماضی کے اس بھاری بوجھ سے مکمل طور پر آزاد ہو سکتی ہے، یا پھر تاریخ وہ خود کو دہرانے پر مائل رہتی ہے چاہے کردار بدل بھی جائیں؟